الحمد لمن له الأكبر والأخبر نصلي ونصلي على سيد الأنوار شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا وحده توحد تفرد وتجرد وتعالى بصفاته الغلبى تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات إمامنا وإمام الأنبياء إمام الأنبياء والأتقياء إماما كاملا إماما أكمل الكائنات معصوما كاملا مخدوما كاملا محبوبا كاملا مقصودا كاملا مطلوبا كاملا منظوما كاملا اسما كاملا جسما كاملا حسبا كاملا نسبا كاملا جسدا كاملا حضورا كاملا حضورا كاملا نظرا كاملا بدرا كاملا حجرا كاملا أجرا كاملا قدرا كاملا نظما كاملا نظمة كاملا عظمة كاملا نبوة كاملا رسالة كاملا إمامة كاملا نظامة كاملا سورة كاملا سيرة كاملا بصيرة كاملا بشارة كاملا رسالة كاملا صدارة كاملا إمارة كاملا إزامة كاملا نظامة كاملا نظما كاملا نظرا كاملا وصما كاملا نسبا كاملا حسبا كاملا علما كاملا حلما كاملا أصولا كاملا خطابا كاملا نصابا كاملا حسابا كاملا نظما كاملا وصما كاملا ناظرا كاملا نبيا كاملا رسولا
رسولا كاملا اصولا كاملا وضوءا كاملا شجيا كاملا مجيها كاملا بديا كاملا رفيا كاملا تقيا كاملا نبيا كاملا خليلا كاملا دليلا كاملا امينا كاملا حسينا كاملا جميلا كاملا اجملا كاملا اكملا كاملا اطهرا اجدرا اكبرا افسرا اشرفا اظرفا اطهرا اشهد ازهد اشرف انور اكمل اجمل افضل اظرف انور اولى اعلى اتقى اخشى ادعى اكمل اجمل اطهر اجدر اكبر ازهر سيدا مسعودا مسرورا ملزوما معلوما مخدوما معلوما مطلوبا محبوبا هبيا نبيا تقيا وليا دليلا خليلا امينا جليلا دليلا خليلا حسيبا نصيبا طبيبا رفيقا شفيقا نبيا صديقا نبيا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الحق أسوة بالحق رأفة بالحق حسنا بالحق شرفا بالحق ظرفا بالحق عدلا بالحق صدلا بالحق فضلا بالحق نظما بالحق اسما بالحق جسما بالحق لسانا بالحق بيانا بالحق قرآنا بالحق برهانا بالحق جاء بالحق وصدق المرسلين إمام الأولين إمام الآخرين إمام الحرمين الشرفين إمام الغربين إمام الحالين والدارين والقالين إمام الشرفاء إمام الظرفاء إمام العلماء إمام الأتقياء إمام الأنبياء إمام الأصفياء إماما كاملا إنعاما كاملا إحسانا كاملا انتساما كاملا كلاما كاملا لسانا كاملا عذرا كاملا نظرا كاملا بدرا كاملا فجرا كاملا قدرا كاملا كبرا كاملا نظما كاملا حسبا كاملا صدرا كاملا كتفا كاملا رأسا كاملا حنينا كاملا حسينا كاملا أسينا كاملا جميلا جملا عظيما عظما حسيبا نسبا شملا رملا أملا كملا شملا أملا نظما وسما نسبا حسبا طبيبا حبيبا هبيا أحببا أطببا أنسبا أنزرا أجدرا أكبرا أزهرا أطهرا سيدنا محمودنا سيدنا سعيدنا سيدنا قريبنا سيدنا أقربنا أنزمنا أنزرنا أجدرنا أكبرنا أزهرنا أشرفنا أظرفنا أطهرنا أسعدنا مسعودنا مقصودنا مطلوبنا منزومنا مخدومنا معلومنا
منصوبنا بعلمنا مطلوبنا بعلمنا منصوبنا بنظمنا حسبنا بنسبنا نظرنا بحضرنا عدلنا بصدلنا رملنا بشملنا عملنا بعلمنا حلمنا بنظرنا عذرنا ببدرنا قدرنا بعدرنا سيدنا 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 حبيبنا سيدنا طبيبنا سيدنا رفيقنا رفيق أرفقنا شفيق أشفقنا رحيم أرحمنا كريم أكرمنا عظيم أعظمنا حبيب أحبابنا طبيب أطبابنا نصيب أنصبنا حسيب أحسبنا قريب أقربنا عظيم أعظمنا نور أنوارنا حال أحوالنا قيل أقوالنا أنوارنا أقدارنا إكمالنا أحوالنا أقوالنا نورنا حضورنا سرورنا منظومنا معلومنا محمدا عبدك ونبيك رسولك دليلك خليلك جميلك أمينك دليلك وسيبك نسيبك نزيرك بشيرك أميرك منيرك أميرك حسيبك حسبك نسبك أزمن نزمن علما حلما إزمن نزمن وزرا عذرا عذرا ثم نشهد أن سيدنا محمودنا محمدا عبده ونبيه ورسوله الأكرم میرے تقریر علامہ سجاد الرحمان ملتانی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر بالقرآن من يخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حسنك محمد شرفك محمد
صل علی ظرفک محمد طرفک محمد عزمک محمد و نظمک محمد اللہم صل علی محمد جمالنا محمد اعمالنا محمد اکمالنا محمد حالنا محمد احوالنا محمد قالنا محمد اقوالنا محمد انوارنا محمد و اظہارنا محمد صل علی اقرار محمد اظہار محمد اجمال محمد نوال محمد ملال جمال کمال اقبال حال کال صدق مقال محمد اللہم صلی علی محمد امین جبین عظیم وسیم نسیم محمد حسیب نصیب طبیب محمد اللہم صلی علی محمد عذرنا محمد و نظرنا محمد سفرنا محمد و بدرنا محمد عدرنا قدرنا محمد روضت قبرنا محمد اللہم صلی علی محمد اعلان عنوان بیان لسان کلام قرآن محمد اللہم صلی علی محمد برہاننا محمد اعلاننا محمد اتقاننا لساننا بیاننا ایماننا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد حجرتنا محمد ہجرتنا محمد حجرنا محمد قدرنا محمد قبرنا محمد عزمنا نظمنا وسمنا محمد اللہم صلی علی محمد سنت جمت لمت امت غفرت محمد نظمت نغمت حشمت قوتنا محمد نبوتنا رسالتنا ادارتنا صدارتنا اقامتنا دیانتنا نظامتنا محمد نظم و عزم و اسم و جسم محمد روح وضوء خشوع بدی رفیع تقی علی نقی صفی جلیل دلیل خلیل محمد اللہم صلی علی محمد آن و شام و عزم و نظم و اسم و جسم محمد کتف و صدر و عدل و عمل و شمل و رمل و عذر محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ قابل صد احترام علماء کرام حاضرین مخاطبین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال والکمال کا بے شمار بار شکر جس ذات حق اور سچ نے حسب وعدہ منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو میدان قیامت کے اندر نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ہی معروضات اور گزارشات عرض کر کے بس کر دوں گا۔ آپ حضرات کی مکمل توجہ اور دل جمی اور ذوق اور شوق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں امید ہے کہ اس بات کے بدلے میں اللہ میری اور آپ تمام حضرات کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال والکمال نے دنیا کے اس جہان کے اندر انسان کے لیے جو قانون مقرر فرما دیا ہے اس قانون کی روشنی کے اندر اللہ نے اس امت کے لیے خصوصی طور پر ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے اس قوم کی ترقی ہو سکتی ہے، اسی کتاب کے ذریعے اس قوم کو ہدایت مل سکتی ہے، اسی کتاب کے ذریعے
اس قوم کی کایا پلٹ سکتی ہے، اسی کتاب کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی منازل طے کر سکتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر حال کے اندر فیصلہ اپنی زندگی میں اللہ کے پیغمبر کی امت میں رہنے والے ہر شخص نے یہ کرنا ہے کہ سارا جہان اگر روٹھ جاتا ہے یا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس سے تعلق قطع ہو سکتا ہے، اس سے قطع تعلقی ہو سکتی ہے۔ سارے جہان سے آدمی قطع تعلق کرے لیکن اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لے اور اعلان کر دے کہ میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، اعلان کر دے قرآن کا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا، اعلان کر دے قرآن کی عظمت میں نہیں چھوڑ سکتا، سارے جہان کے ساتھ مقابلہ کرے یا مجادلہ کرے یا مناظرہ کرے یا مقاتلہ کرے یا مجاورہ کرے، کوئی شکل بھی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اس نے قرآن مقدس کا ساتھ دیا اور سارے جہان کا مقابلہ مول لے لیا اور خرید لیا، ہر بندے سے ٹکر لے لی، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے اپنا قانون تبدیل کرنا پڑا تو کر دوں گا، لیکن ایسے بندے کی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا۔ اسی لیے سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس کو کسی صورت چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اس کا مسئلہ آ جائے، کوئی اس کی آیت آ جائے، کوئی اس کا مضمون آ جائے، کوئی اس کا اعلان آ جائے، کوئی اس کا عنوان آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ قرآن مقدس کا ہے، تو پھر اس مسئلے کے پیچھے اگر مولوی صاحب ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر پیر صاحب ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، علاقے والے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، معاشرے والے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، انتظامیہ والے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، محلے والے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بندہ قرآن کا دامن تھام کے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بھی کرتا ہے، مربوط بھی کرتا ہے، مستحکم بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مقدس کا ساتھ دینے والا شخص نہ کبھی دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے نہ میدان قیامت میں ذلیل ہو سکتا ہے، اس کی عزت اور چار دیواری کا ضامن اور اس کی محافظت کرنا اللہ فرماتے ہیں میری اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ قرآن مقدس کو تھام لیتے ہیں، میری کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، یمسکون اپنی داڑھوں کے نیچے جیسے کوئی آدمی رسی ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے 10 بندے بھی مقابلے میں آ کے وہ رسی کو کھینچا تانی کرنے کا زور لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میری داڑھ تو نکل سکتی ہے لیکن یہ رسی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح بندہ قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور سارا جہان زور لگا لے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ قرآن چھوڑ دے تو میں اس بندے کے اوپر میں اپنا مال قربان کر دوں گا، میں اپنی جائیداد قربان کر دوں گا، اپنی اولاد قربان کر دوں گا، میں اس کو اتنا کچھ دے دوں گا، اتنا کچھ دے دوں گا، لیکن وہ بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی لالچ کے اندر، تو اللہ کریم فرماتے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی طلب کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا تلاش کرنے کے لیے دوڑتا ہے، یا عزت کی تلاش میں دوڑتا ہے، یا اپنی شہرت اور مشہوری کی تلاش میں دوڑتا ہے، اللہ فرماتے نہ عزت مل سکتی ہے، نہ دولت مل سکتی ہے، نہ مقام مل سکتا ہے، نہ زمان مل سکتا ہے، نہ مکان مل سکتا ہے، نہ بندے کو ایمان مل سکتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے اپنی دنیا برباد کر ڈالی، آخرت اپنی برباد کر ڈالی۔ اسی بندے کی دنیا بھی ہے، اسی بندے کی آخرت بھی ہے جس کے دامن میں قرآن ہے۔
سارا جہان مقابلے میں آ گیا، مخالف ہو گیا، لیکن اس نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگوں جن لوگوں نے یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لی اور اس کا تعلق مضبوط بنا کے تھام لیا، اس بندے کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں انا لا نضيع اجر المصلحین، ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی محنت کبھی برباد نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی مشقت اور عبادت کبھی ضائع نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے اجر بھی ہے، ان لوگوں کا اللہ کے دربار میں قدر بھی ہے۔ اجر چاہتے ہو، قدر چاہتے ہو تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تعلق بنا کے پکڑ لو۔ اللہ فرماتے دیکھو دیکھو میرے محمد رسول اللہ نے اس قرآن کی خاطر اپنا وطن تو چھوڑ دیا لیکن میرے کلام کو نہیں چھوڑا۔ ابو جہل حقیقی چچا ہے، اس سے تعلق توڑ دیا لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا۔ میرا پیغمبر بیت اللہ کے سامنے آ کے رو کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ تیرا گھر ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے، اس کو دیکھتا رہو دل میں سرور ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے اندر میں نور ہوتا ہے اور دل کو بڑا سرور ہوتا ہے، لیکن کیا کروں قوم بڑی مجبور کر رہی ہے، میں تیرا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، بیت اللہ تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنا وطن مکہ مکرمہ تو چھوڑ سکتا ہوں، اے میرا اللہ جو تو نے مجھے قرآن عطا کیا ہے اس قرآن والی دولت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس قرآن والے تعلق کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ لوگوں نے بڑا بائیکاٹ کیا اور لوگوں نے بڑے مطالبے کیے، لیکن اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر ساری کائنات کے مطالبے تسلیم کر لینا، لیکن اگر قرآن چھوڑنے کا مطالبہ کریں تو آپ معذرت کر لیں کہ سب کچھ میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کا قرآن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آنے والے مطالبہ لے کے آتے ہیں قال الذین لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غیر هذا او بدلہ، مطالبہ لے کے آنے والے پہنچتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ کے ساتھ تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، محبت بھی رکھ سکتے ہیں، الفت بھی رکھ سکتے ہیں، انس بھی رکھ سکتے ہیں، رشتہ بھی رکھ سکتے ہیں، تملق بھی رکھ سکتے ہیں، تخلق بھی رکھ سکتے ہیں، تکمل بھی رکھ سکتے ہیں، تجمل بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مطالبہ ہمارا پورا کرنا ہوگا، اگر رشتہ باقی رکھنا ہے تو یہ قرآن اللہ کو واپس کر دے، اس کے بدلے کوئی اور کتاب لے آئے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو او بدل، اللہ کو کہو کہ اس قرآن میں تبدیلی کرے۔ یہ مطالبہ کیا مکے والوں نے، ان لوگوں نے مطالبہ کیا مکے والوں نے کیا، بٹخیلے والوں نے نہیں کیا۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، مکے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کا انداز اچھا نہیں ہے، اس کے مسائل اچھے نہیں ہیں، اس کا بیان اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے متعلق یہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا قرآن؟ قرآن تو اس حد تک کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ان کے معبود جمع ہو جائے تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اس مکھی کا سر بھی نہیں بنا سکتے، اس مکھی کا آدھا حصہ بھی نہیں بنا سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ،
اللہ کا کلام قرآن اعلان کرتا ہے او مکے والوں تمہارا لات بھی ہو تمہارا منات بھی ہو تمہارا عزا بھی ہو تمہارا حبل بھی ہو اور تمہارا ود بھی ہو سوا بھی ہو یغوث بھی ہو یعوق بھی ہو نصر بھی ہو تمہارے چھوٹے بڑے معبود سارے جمع ہو جائیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یخلقو ذبابا ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا اگر سارے جمع جوڑ کر کے مل کے بیٹھ جائے علماء بھی آ جائے شرفاء بھی آ جائے صوفیاء بھی آ جائے اتقیاء بھی آ جائے ان کے بڑے چھوٹے گرو گھنٹال بھی آ جائے ان کے بڑے پوپ بھی آ جائے ان کے بڑے پادری بھی آ جائے ان کے بڑے قادری بھی آ جائے ان کے بڑے مجاور بھی آ جائے ان کے بڑے قبروں کے پجاری بھی آ جائے ان کے بڑے گرو گھنٹال بھی آ جائے سارے جمع ہو جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے مکھی بنانا تو دور کی بات اگر محفل لگا کے بیٹھے ہوں درمیان میں حلوے کی پلیٹ پڑی ہو اب تو کہو نا سبحان اللہ اب تو حلوے کا نام آیا ہے نا حلوہ تو سب ہر کو پسند ہے نا یہ پسندیدہ حلوے کی پلیٹ ہو درمیان میں پڑی ہو اوپر سارے مولانا صاحب بیٹھے ہو ملائی صاحب راغلے دے پیران دے راغلے دے توجہ ہے مریدان دے راغلے دے مرید بھی آ جائے اور پیر بھی آ جائے صدر بھی آ جائے وزیر بھی آ جائے امیر بھی آ جائے صاحب شمشیر بھی آ جائے اور سراج سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے بیٹھے ہو اور پلیٹ حلوے کی پڑی ہو اچانک بٹ کھیلا کی مکھی ہے یسلبہم الذباب شیئا اور مکھی اچانک آ کے حملہ کرے اور حملہ کر کے حلوے کا ذرہ لے کے اڑ جائے مولانا صاحب دیکھ رہے کہ مکھی آئی ہے اور اس نے مجھ سے پہلے حلوہ اٹھا لیا حلوہ اٹھا کے اڑی ہے اور مولانا صاحب کو بڑا غصہ آیا جلال آیا اللہ فرماتے یہ سارے غصے ہو جائیں سارے جلال میں آ جائیں سارے کی طبیعت ان کے پاس میں آ جائے لیکن میں اللہ کہتا ہوں میرا چیلنج ہے سارے کے سارے مل کے بھی لا یستنکسوا اس مکھی سے اپنے حلوے کا ذرہ چھڑا نہیں سکتے واپس نہیں لا سکتے اتنے کمزور ہیں مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہے وہ مکھی چھین کے لے گئی ہے اور وہ مکھی دوڑ کے چلی گئی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کمزور ہے مکے والے کہتے ہیں قرآن تو ہمارے معبودوں کے خلاف ہے یہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑتا اس لیے یہ قرآن واپس دے دے اس کے بدلے کوئی اور لے یا اس میں او بدل و تبدیلی کرے تبدیلی کریں اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر یہ جتنے مطالبے کر رہے ہیں ان کو ایک ہی جواب دے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی او لوگوں یہ قرآن میری مرضی سے نہیں اترا رب کی مرضی سے اترا ہے جب رب نے اپنی مرضی سے اتارا ہے تو میری مرضی سے یہ قرآن واپس نہیں جا سکتا اس کے بدلے میں اور بھی نہیں آ سکتا او بدل اس کے اندر تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی جب قرآن اللہ کی مرضی سے آیا اللہ کی مرضی سے ناسخ رہے گا اللہ کی مرضی سے نافذ رہے گا اللہ کی مرضی سے اس کا راج ہوگا اللہ کی مرضی سے اس کا قانون ہوگا اللہ کی مرضی سے یہ دستور ہوگا اللہ کی مرضی سے یہ منشور ہوگا میں یہ قرآن واپس بھیجنے کے لیے تیار ہوں
مکے والوں کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کا تعلق اس قرآن سے ہٹ جائے اور اس قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے، وہ تعلق توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر آپ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ وہ تو بار بار مطالبے لے کے آتے، ایک دفعہ مطالبہ لے کے آئے، کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں، اگر وہ آپ مطالبات مان لے تو پھر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا وہ اپنے مطالبات بیان کرو، وہ مطالبات جب بیان کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ زمین سے چشمہ جاری کر دیں جس سے پانی ابلنا نکلنا شروع ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب تیرے نبوت کو مانیں گے۔ ہاں اگر زمین سے چشمہ نہیں نکال سکتے، پانی نہیں نکال سکتے تو پھر ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ آگے کہتے او تکونا لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے لیے باغ ہونے چاہیے، کھجوروں کے باغ الگ ہو، انگوروں کے باغ الگ ہو، اور ان کے نیچے اور درمیان نہریں بھی چل رہی ہو، پانی رواں دواں ہو، چشمے بھی جاری ہو، نہریں بھی جاری ہو، باغ بھی ہو کھجوروں کے، باغ بھی ہو انگوروں کے، ان کے درمیان نہریں بھی جاری کر دے، ورنہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر آسمان کا ٹکڑا گرا کے ہمیں تباہ اور برباد کر دے، آسمان سے عذاب گرا دے یا آسمان کا ٹکڑا گرا دے تو پھر ہمیں برباد کر دے۔ جس طرح تیرا خیال ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا، جو میرے قرآن کو نہیں مانتا، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ تباہ برباد ہوگا۔ اگر تباہی بربادی لکھی ہے ہمارے مقدر میں تو پھر آسمان کا ٹکڑا لے آ اور ہمیں برباد کر دے۔ او تاتی باللہ، یا اللہ کو کہا، اللہ کو کہو کہ اللہ خود آ کے تیری نبوت کی تصدیق کرے اور تیری نبوت کے بارے میں بیان جاری کرے، پھر ہم مانیں گے۔ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو کہو آپ بھی آ جائے، فرشتوں کو بھی ساتھ لے آئے، فرشتے بھی گواہی دے دے، اللہ بھی گواہی دے دے، چشمے بھی جاری ہو جائے، باغ بھی بن جائے، نہریں بھی بن جائے، آسمان کا ٹکڑا گرا دیا جائے۔ یہ ساری شکلیں سوچتے ہیں، سارے ہمارے مطالبات ہیں، یہ پورے کر دے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ۔ اور آخری مطالبہ یہ ہے، آخری مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ آپ تو بڑے غریب ہیں، کچے گھر میں رہتے ہیں، کچے مکان میں رہتے ہیں، گھر کا چھت بھی کچا ہے، دیواریں بھی کچی ہیں، اور یہ کچا مکان اتنے بڑے امام الانبیاء کا ہو تیری شان کے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کو کہو کہ تیرے لیے گھر سونے کا بنا دے۔ اور مطالبہ یہ او ترکا ہمارے سامنے سیڑھی لگاؤ اور آسمان پہ چڑھ جاؤ، سیڑھی لگاؤ آسمان پہ چڑھ جاؤ۔ اگر آپ سیڑھی لگا کے چڑھ بھی جائیں ولن نؤمن لرقیک، پھر بھی ہم آپ کا چڑھنا نہیں مانیں گے، پھر بھی ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے، آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے، آپ کی صداقت کو نہیں مانیں گے، آپ کی امانت اور دیانت کو نہیں مانیں گے۔ ہاں آسمان پہ چڑھ جا، جب تو
واپس آئے جاتے ہوئے تیرے ہاتھ خالی ہوں، جب تو واپس آئے تو حتیٰ تنزل علینا کتابا، یہ قرآن اللہ کو واپس کر اور دوسری کتاب ساتھ لے کے آ۔ توجہ ہے؟ آج بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن بیان نہ کرو، اور جو مرضی ہے کس سے سناؤ تو قوم خوش ہے، کہانیاں سناؤ لوگ خوش ہیں، حکایتیں سناؤ لوگ خوش ہیں، درایت سناؤ لوگ خوش ہیں، کہاوت سناؤ لوگ خوش ہیں، بزرگوں کے خواب سناؤ، حضرت کو خواب آئی یوں ہو گیا، توجہ ہے، حضرت کو خواب آئی 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو گیا، توجہ ہے، نوح علیہ السلام، توجہ ہے، 9.5 صدیاں، 9.5 صدیاں بات کرتے ہیں، 80 بندہ مسلمان ہوتا ہے، حضرت کے خواب سے 90,000 مسلمان ہوتا ہے۔ یہ خواب بیان کرو تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اگر قرآن بیان کرو کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ود کچھ نہیں کرتا، سوا کچھ نہیں کرتا، یہوس کچھ نہیں کرتا، یعوق کچھ نہیں کرتا، نصر کچھ نہیں کر سکتا، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، ساری کائنات کا داتا ایک ہے، مولا ایک ہے، ملجا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، غریب نواز ایک ہے، جھولیاں بھرنے والا ایک ہے، بیٹیاں دینے والا ایک ہے، بیٹے دینے والا ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، چشمے چلانے والا ایک ہے، زمین ہموار کرنے والا ایک ہے، زمین پہ پہاڑ کو میخیں بنا کے مضبوط کرنے والا ایک ہے، جانور پیدا کرنے والا وہ ہے، ترکاریاں بنانے والا وہ ہے، رزق کی تقسیم کرنے والا وہ ہے، رات اور دن بنانے والا وہ ہے، اجالا اندھیرا بنانے والا وہ ہے، سمیع سننے والا وہ ہے، علیم جاننے والا وہ ہے، خبیر خبر رکھنے والا وہ ہے، قدیر کائنات کے ذرے ذرے پہ قادر وہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ بیان کیا جائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت کچھ لوگوں کے دل جل کے کوئلہ بن جاتے ہیں، دل جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، انقباض پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، ماتھے پہ سلوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کاش یہ مولوی قرآن نہ پڑھتا، یہ بیان نہ کرتا، کوئی اور قصہ سناتا تو بڑا مزہ آتا، اور کہانی سناتا تو بڑا مزہ آتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر سارے مکے والے کوشش کر رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کا تعلق قرآن سے چھوٹ جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، اگر تو آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھ بھی جائے تو کوئی اور کتاب لے کے آنا، یہ قرآن واپس لے کے نہ آنا، یہ قرآن آیا تو ہم نہیں مانیں گے، اور کتاب نہ کراؤ جس کتاب کو ہم خود مطالعہ کریں گے اور خود پڑھیں گے، کسی استاد کی ضرورت نہ پڑے، کسی نبی کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود بخود کتاب کو حل کر لیں اور کتاب کے مسائل کو معلوم کر لیں، ایسی کتاب لے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب مطالبے کرتے ہیں آخر میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جواب دیں، میرے پیغمبر اعلان کرے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، قل میرے پیغمبر اعلان کر، میرے پیغمبر بیان کر سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ جو کام آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں یہ کام تو اللہ کے اختیار میں ہے،
جو اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا، کسی نبی کا اختیار نہیں ہوتا، کسی فرشتے کا نہیں ہوتا، کسی جن کا نہیں ہوتا، کسی نوری ناری حجری شجری خاکی کا نہیں ہوتا، کسی اول آخر اجدر اکبر اظہر کا نہیں ہوتا، کسی کامل مکمل کا نہیں ہوتا، کسی چھوٹے بڑے کا نہیں ہوتا۔ سب اختیار والا کون ہے؟ اقتدار والا کون ہے؟ چھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا کون ہے؟ زمین و آسمان پہ اپنا مرضی اختیار چلانے والا کون ہے؟ قل سبحان ربی، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بشر بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا جو کام اللہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ والے کام اللہ خود کرے گا، اس کی مخلوق میں اور کوئی کر سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ لوگ مطالبے کریں گے، فرمائش کریں گے اور دل میں خواہش بھی کریں گے کہ کسی طریقے سے قرآن چھوٹ جائے، اور یہ خواہش اور کچھ نہیں کریں گے تو آخر میں پتہ کیا کریں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ چلو قرآن چھوڑ نہیں سکتے، واپس نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تھوڑی سی نرمی کر لے، مسئلے کو تیل لگا لیا کرے، نرم کر لیا کرے، ڈائریکٹ نہ کہا کرے کہ سننے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے، دیکھنے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے، بھرنے والا کون ہے، ساری کائنات کے نظام پہ کنٹرول کرنے والا کون ہے۔ یہ نہ کہا کرے، ہمارے بزرگوں کا بھی خیال کیا کرے، ہمارے پیروں کا بھی خیال کیا کرے، ہمارے بلوندوں کا بھی خیال کیا کرے، ہمارے گرو گھنٹالوں کا بھی خیال کیا کرے، ہمارے بھی پوپ بھی ہیں تو پادری بھی ہیں تو قادری بھی ہیں، ان کا بھی لحاظ اور خیال کیا کرے۔ آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں سننے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے، دیکھنے والا کون ہے۔ ایسا نہ کہا کریں لو تدہنو فیدہنو، تھوڑا سا معاملہ نرم رکھے، ڈھیلا رکھے، مسئلے کو تھوڑا جہا نرم کر لیا کرے تاکہ سارے خوش ہو کے جائیں، تاکہ سارے ہنس ہنس کے جائیں، کوئی ناراض ہو کے نہ جائے، کسی کی طبیعت پہ بوجھ نہ پڑے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر اگر مسئلہ تو نے نرم کر دیا تو تیرا میرا تعلق باقی نہیں رہے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا جو میں آپ کے ذمے لگا رہا ہوں، آپ نے لوگوں کا خیال کیا، آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کا طریقہ اپنا لیا، تو میں آپ کو کہنے لگا ہوں پھر تیرا میرا تعلق باقی کوئی نہیں رہے گا۔ میں اعلان کر دوں گا کہ میرے محمد کریم نے میری نبوت دی ہوئی کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حق تب ادا ہوگا کہ مسئلہ قرآن والا کھول کے بیان کرے۔ ایک موقع پہ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سب کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ جن کو آ رہی ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کریں، کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک موقع پہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ رب کی زیارت ہوگی، کسی کو رب کی زیارت نہیں ہوگی، کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ امام احمد بن نصر اس کا دور ہے، بغداد کے اندر وقت کے بادشاہ معتصم نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ کہے گا کہ بندے کو رب کی زیارت ہوگی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اس کو زندہ زمین پہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جمعے اس نے اعلان کیا، اگلے جمعے کسی ممبر پہ یہ آواز نہیں آنی چاہیے،
جب دوسرا جمعہ آیا امام احمد بن نصر رحمت اللہ علیہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، او لوگوں، ایھا الناس، او لوگوں، پچھلے جمعے جو آپ نے اعلان سنیا، محتسم بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ رب کی زیارت نہیں ہوگی، اس نے جھوٹ بولا ہے، رب کے قرآن نے سچ بولا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، خوش نصیب چہرے ہوں گے قیامت والے دن جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ دیکھنا ہے، جنہوں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے اور محمد کا بیان بھی سچ کہتا ہے۔ اللہ کے پاک باز بندے حضرت محمد رسول اللہ کا ماننے والا، قرآن پہ یقین رکھنے والا احمد بن نصر مصلی پہ کھڑا ہو کے، منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا ہے کہ رب کی زیارت ہوگی، اور حدیث سنا کے کہتا ہے کہ میرے آقا نے ایک دن فرمایا تھا قیامت والا دن ہوگا، اس دن کے اندر لوگ اپنے اپنے مکان پہ چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم جنتیوں سے کچھ عرصے کے بعد آ کے پوچھیں گے کوئی خواہش ہو تو میں دے دوں، کوئی چیز مرضی ہو تو میں دے دوں، کسی چیز کی طلب ہو تو میں پوری کر دوں۔ آگے سے بہشتی کہیں گے یا اللہ ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں، جنت بھی مل گئی ہے، نعمتیں بھی مل گئی ہیں، حوریں بھی مل گئی ہیں، نوریں بھی مل گئی ہیں، حلمان بھی مل گئے ہیں، انعام بھی مل گئے ہیں، احسان بھی مل گئے ہیں، اکرام بھی مل گئے، اب اور کیا چیز مانگے؟ اللہ کہیں گے میں نے اس سے بھی بڑی چیز تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، ابھی تک میں نے آپ کو نہیں دی۔ وہ سارے بہشتی سجدے میں گر جائیں گے اور سجدہ کر کے کہیں گے اللہ جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ جلدی جلدی ہمیں عطا کر دے، ہم ضرورت مند ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمیں ضرورت ہے، جلدی دے جلدی دے۔ اللہ فرماتے وہ چیز ورضوان من اللہ اکبر، وہ میری رضا ہے۔ جنت تو تمہیں مل گئی ہے، ابھی تک میں نے رضا کا ٹکٹ تو نہیں دیا، ابھی تک رضا کا ٹکٹ تو میں نے نہیں دیا، یہ ٹکٹ جنت والا اور میری رضا والا لے لو، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس طرح نکالنا پڑے جیسے تمہارے باپ آدم کو نکال دیا تھا۔ تسلی کر کے یہ ٹکٹ لے کے ہمیشہ کے لیے جنت اور بہشت میں چلے جاؤ۔ جب بہشتیوں کو اللہ رضا کا ٹکٹ دے دیتے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ پھر کہتے حل تشتہونا، او بٹخیلے والے بتاؤ کوئی چیز ضرورت ہو؟ کہتے اللہ ہر چیز پوری ہے، باغ لگے ہوئے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، حوریں مل گئی ہیں، پھل مل گئے، فروٹ مل گئے، ساری نعمتیں، اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے کوئی ہے تو بتاؤ، کہتے اللہ ہر چیز پوری ہے۔ اللہ فرماتے میں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو ابھی تک آپ کو عطا نہیں کی، اللہ ابھی بھی ہے باقی۔ اللہ فرماتے ہاں ہاں ابھی باقی ہے، یا اللہ وہ کون سی چیز ہے ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ کریم کہیں گے آپ یہ بتلائیں دنیا میں آپ نے میرے اوپر ایمان رکھا تھا، کیا آپ نے مجھے دیکھا تھا؟ میری ملاقات ہوئی تھی، میری زیارت ہوئی تھی، کیسے مانا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے آپ کو مانا قرآن کے ذریعے، ہم نے آپ پر ایمان لایا قرآن کے ذریعے۔ یؤمنون بالغیب،
ہم بن دیکھے آپ کو تسلیم کر گئے، ہم آپ سے ڈرتے رہے، آپ کا تقوی دل کے اندر رکھتے رہے، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے آپ نے دیکھا نہیں تھا، میری ذات پہ یقین رکھا، میری بات پہ یقین رکھا، میری کتاب پہ یقین رکھا، میری آیات پہ یقین رکھا، میری آنات پہ یقین رکھا، میری صدق و صداقت پہ یقین رکھا، میرے اعلان پہ یقین رکھا، میرے عنوان پہ یقین رکھا، میرے بیان پہ یقین رکھا، میرے قرآن پہ یقین رکھا، میرے برہان پہ یقین رکھا، میری دلیل پہ یقین رکھا، میرے آثار پہ یقین رکھا، میری علامات پہ یقین رکھا، میری قدرت پہ یقین رکھا، میری ستاریت پہ یقین رکھا، میری جباریت پہ یقین رکھا، میری قہاریت پہ یقین رکھا، میری الوہیت پہ یقین رکھا، سمدیت پہ یقین رکھا، اور میری اولیت پہ یقین رکھا، میرے انوار پہ یقین رکھا، میرے اقوال پہ یقین رکھا، میرے کمال پہ یقین رکھا، میرے جلال و جمال پہ یقین رکھا، میری وحدت و قدرت پہ یقین رکھا، میرے عزم و نظم پہ یقین رکھا، میری سلطنت پہ یقین رکھا، میری منزلت پہ یقین رکھا، میرے حنان و منان و یزدان سلطان ہونے پہ یقین رکھا، میرے رحمان و کریم و رحیم ہونے پہ یقین رکھا، میرے قادر قدیر ہونے پہ یقین رکھا، اور میرے خبیر و بصیر ہونے پہ یقین رکھا، میرے رحیم و علیم و خبیر و سمیع ہونے پہ یقین رکھا، اور میرے قادر اقدر قدیر ہونے پہ یقین رکھا، میرے اکبر ارحم اولا اعلیٰ ہونے پہ یقین رکھا، میرے عرفہ اکمل اجمل ہونے پہ یقین رکھا۔ اتنا یقین رکھا تھا، اور میری خاطر لڑائیاں کی تھی، میری خاطر ہجرت کی تھی، میری خاطر بدنامیاں اٹھائی تھی، میری خاطر لوگوں سے مخالفتیں لی تھی، میری خاطر وطن چھوڑا تھا، دھمن چھوڑا، امن چھوڑا، زمن چھوڑا، سب کچھ میرے لیے چھوڑا تھا، لیکن آپ نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا۔ اب میں چاہتا ہوں جس رب کے لیے اتنا کچھ کر کے آئے ہو، اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ پاک بہشت برین کے اندر بہشتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے 14ویں کے چاند کو دنیا ساری دیکھتی ہے کہ آسمان پہ روشن منور ہو چکا ہے، ایسے اپنے رب کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ امام احمد بن نصر نے حدیث بھی سنا دی، قرآن بھی سنا دیا کہ قرآن اور حدیث تو میں نہیں چھوڑ سکتا، بادشاہ کا تنخواہ والا معاملہ تو چھوڑ سکتا ہوں، بادشاہ کا ملک تو چھوڑ سکتا ہوں، بادشاہ کی دشمنی تو لے سکتا ہوں، لیکن قرآن کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کہتا ہے زیارت ہوگی، میں بھی کہتا ہوں زیارت۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں امام نے میری مخالفت پہ مسئلہ بیان کر دیا، اس نے پولیس بھیجی، انتظامیہ بھیجی، فوج کو بھیجا، جلدی کرو گرفتار کر کے لے آؤ۔ امام احمد بن نصر ابھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، پیچھے انتظامیہ والے آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکایا، بیوی آئی ہے، دیکھا تو ارد گرد پولیس کھڑی ہوئی ہے، فوج جمع ہو چکی ہے احمد بن نصر کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بیوی اندر چل کے جا کے کہتی ہے حضرت جی اگر مسئلہ بیان کیا ہے اللہ کے قرآن والا تو پھر تیاری کرو، وہ لینے آ گئے ہیں، بادشاہ کے شرطے آئے ہوئے ہیں، بادشاہ کے ملازم ہرکارے آئے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن نصر جلدی جلدی دوڑ کے غسل خانے میں داخل ہو جاتے ہیں، پیچھے سے بیوی دوڑ کے جاتی ہیں، کہتی ہیں اگر مسئلہ بیان کرنا تھا تو ڈرنے کی ضرورت، پھر غسل خانے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہ رہے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب غسل خانے سے نکلتے ہیں، اپنا کپڑے لباس اتار کے اپنے وجود پہ کفن والا کپڑا پہن کے باہر نکل کے آتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں بھلے مانس میں ڈر کی وجہ سے اندر نہیں گیا تھا، میں غسل بھی کرنے گیا تھا اور کفن بھی پہننے گیا تھا، پتہ نہیں ہے قرآن کا مسئلہ بیان کیا ہے، ظالم کفن دے گا کہ نہیں دے گا، غسل دے گا کہ نہیں دے گا، اپنے کفن
دفن اور غسل کا انتظام کر کے اس کے بعد میں اس کے سامنے جاؤں گا. جب بہر آیا شرط ہاتھ پکڑ کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں. آگے دنیا جمع ہو چکی ہے, اکٹھ ہو چکا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے تماشا کہ احمد بن نصر کیا بیان جاری کرتا ہے. آگے بادشاہ کہتا ہے او احمد بن نصر, کیا تو نے مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کی زیارت ہوگی؟ اب بڑی دنیا جمع ہو چکی ہے, ٹول مخلوق راگ لیتے. اللہ اکبر. جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تماشبین بنے ہوئے ہیں, کرسیاں بچھی ہوئی ہیں کہ دیکھیں امام بن احمد بن نصر کا کیا بنتا ہے. اس نے پوچھا تو نے مسئلہ بیان کیا زیارت ہوگی؟ امام صاحب دھیمی آواز میں کہتے ہیں زیارت نہیں ہوگی. خوش ہو گئے لوگ کہ یار ہم دیکھتے تھے کہ یہ مسئلہ بیان کر کے پکا رہتا ہے کہ کچا رہتا ہے, اس کا تو وضو ٹوٹ گیا. بادشاہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, پوری ہیبت اور جلال میں بیٹھ کے پوچھتا ہے تو نے مسئلہ بیان کیا زیارت رب کی ہوگی؟ امام احمد بن نصر کہتے ہیں زیارت نہیں ہوگی, تیرے جیسے ملعون اور مردود کو زیارت ہوگی, ہمارے جیسے ایمانداروں کو مسلمانوں کو زیارت ہوگی. چونکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو دن قیامت کے دیکھنا ہے, بد نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی زیارت نہیں ہوگی. امام احمد بن نصر کہتے ہیں تو ان بد نصیبوں میں ہے کہ تمہیں اللہ کی زیارت نہیں ہوگی, زیارت ہمیں ہوگی. بادشاہ نے اٹھ کے امام احمد بن نصر کے سر کے درمیان تلوار رکھی ہے, اتنے زور سے ماری ہے کہ پاؤں کی انگلیوں سے تلوار نکل جاتی ہے. دو ٹکڑے کر کے ان کو زمین پہ گرا دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ اس کو کفن بھی دینے کی اجازت نہیں ہے, اس کو غسل دینے کی اجازت بھی نہیں ہے, اس کو جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کی لاش کو بغداد کے چوک میں لٹکا دیتا ہے. لیکن قرآن پر ایمان رکھنے والے نے ثابت کر دیا کہ جان کا رشتہ تو چھوٹ سکتا ہے, قرآن کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. وہ بادشاہ سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. انسانوں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ذکر بالقرآن من یخاف وعید, نصیحت کرے قرآن کے ساتھ, نصیحت کرے قرآن کے ساتھ, تقریر ہو قرآن کے ساتھ, تنویر ہو قرآن کے ساتھ, تبشیر ہو قرآن کے ساتھ, تفسیر ہو قرآن کے ساتھ, تمثیل ہو قرآن کے ساتھ, تبشیر ہو قرآن کے ساتھ, تنزیر ہو قرآن کے ساتھ, تعمیل ہو قرآن کے ساتھ, تکمیل ہو قرآن کے ساتھ, تعمل بھی قرآن کے ساتھ, تجمل بھی قرآن کے ساتھ, تکمل بھی قرآن کے ساتھ, رمہ بھی قرآن کے ساتھ, جمعہ بھی قرآن کے ساتھ, رفرہ بھی قرآن کے ساتھ, حجت بھی قرآن کے ساتھ, عصرت بھی قرآن کے ساتھ, عظمت بھی قرآن کے ساتھ, نسبت بھی قرآن کے ساتھ, علم بھی قرآن کے ساتھ, حلم بھی قرآن کے ساتھ, عدالت بھی قرآن کے ساتھ, ادارت بھی قرآن کے ساتھ, صدارت بھی قرآن کے ساتھ, عمارت بھی قرآن کے ساتھ, امانت بھی قرآن کے ساتھ, دیانت بھی قرآن کے ساتھ, شرافت بھی قرآن کے ساتھ, صداقت بھی قرآن کے ساتھ, حجت بھی قرآن کے ساتھ, حجت بھی قرآن کے ساتھ, سنت بھی قرآن کے ساتھ, امت بھی قرآن کے ساتھ, اعلان بھی قرآن کے ساتھ, اسلام بھی قرآن کے ساتھ, اتقان بھی قرآن کے ساتھ, قلب و جنان بھی قرآن کے ساتھ, حال بھی قرآن کے ساتھ, احوال بھی قرآن کے ساتھ, قال بھی قرآن کے ساتھ, صداقت بھی قرآن کے ساتھ, امانت بھی قرآن کے ساتھ, دیانت بھی قرآن کے ساتھ, شرافت بھی قرآن کے ساتھ, ضرب بھی قرآن والا, شر بھی قرآن والا, نظر بھی قرآن والی, ادر بھی قرآن والا, حضر بھی قرآن والا, سفر بھی قرآن والا, ادر بھی قرآن والا, بدر بھی قرآن والا, حنین بھی قرآن والا, حسین بھی قرآن والا, جمال بھی قرآن والا, کمال بھی قرآن والا, اقبال بھی قرآن والا, حالت بھی قرآن والی, عدالت بھی قرآن والی, ادارت بھی قرآن والی, صدارت بھی قرآن والی, جمالت, عدالت, ادارت, صدارت, اقامت, دیانت, امامت,
یہ ساری ہو قرآن والی، یہ ساری چیزیں ہوں قرآن والی، تب تیرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ سچا سچا مضبوط اور مربوط تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔